اور ہماری آواز امت مسلمہ کی آواز ہے، ہماری آواز قرآن کی آواز ہے، ہماری آواز جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوستو سیاست بھی کتنی گندی چیز ہے کہ یہاں پر علماء بھی منافقت کرنے پر اتر آتے ہیں۔ وہ اس بات کا بھی خیال نہیں کرتے کہ انہوں نے چہرے پر سنت رسول رکھی ہوئی ہے اور آئے روز لوگوں کو دین کا درس بھی دیتے ہیں۔ قیامت کے دن ایسے علماء کو ہی رگڑا لگایا جائے گا جو لوگوں کو کچھ اور درس دیتے رہے اور خود سارے شیطانی کام کرتے رہے۔ مولانا صاحب کا چہرہ ہی صرف مسلمانوں والا ہے، اس کے سارے کام یہودیوں والے ہیں۔ پہلے تو یہ حکومت کے مزے لوٹتے ہیں اور پھر جیسے ہی ان پر مصیبت آتی ہے تو یہ دین کارڈ کھیلنا شروع کر دیتے ہیں۔ پیسے کے لالچ میں یہ ملا پاگل ہو چکا ہے۔ فضل الرحمان کا کہنا ہے کہ ہماری آواز قرآن کی آواز ہے، انعوذ باللہ استغفر اللہ۔ حرام کے پیسوں سے 45 لاکھ کی لسی پینے کے بعد انسانی دماغ کا وہی حال ہوتا ہے جو مولانا فضل الرحمان کے دماغ کا ہوا۔ اور ہماری آواز امت مسلمہ کی آواز ہے، ہماری آواز قرآن کی آواز ہے، ہماری آواز جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی مقدس جماعت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی آواز ہے۔ آخر عورت کی حکمرانی جائز نہیں، لیکن مریم نواز کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر چلنا جائز ہے۔ مولانا صاحب اپنی ہر بات کو قرآن سے جوڑ دیتے ہیں، حالانکہ قرآن میں کہیں ایسا نہیں لکھا کہ کسی غیر محرم عورت کو اپنے کندھے پر سر رکھنے کی اجازت دی جائے۔ منافقت کی بھی انتہا ہے، اللہ ہی بچائے اس مولوی سے۔ آخر انعوذ باللہ میری گفتگو قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو ہے، شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ آقا کریم اور قرآن مجید کی بے حرمتی کرنے پر اس منافق مولانا کو توبہ کرنی چاہیے۔ یہ وہی منافق مولانا ہے جس نے کہا تھا کہ JUI کو ووٹ دینے کے لیے اگر آپ اعتکاف سے اٹھ جاتے ہیں تو آپ کو گناہ نہیں ہوگا اور نہ ہی آپ کا اعتکاف ٹوٹے گا، لیکن اگر آپ کسی خان کے لیے ووٹ دینے کے لیے اٹھیں گے تو یقیناً آپ کا اعتکاف تو کیا آپ کا نکاح بھی ٹوٹ جائے گا۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب کے خلاف سخت زبان استعمال نہ کریں، جب یہ قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے گا تو پھر ہمارا ایمان اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم اتنی بڑی گستاخی پر بھی خاموش رہیں۔ سیاست کے لیے قرآن کا استعمال کرنا انتہائی غیر مناسب ہے۔ پتہ نہیں مولانا صاحب اپنی اس توند کو حرام کے پیسے سے بھر بھر کر کہاں لے جائیں گے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن نے کب کہا ہے کہ مریم نواز کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر چلو؟ کہاں پر لکھا ہے کہ چوروں کا ساتھ دو؟ کہاں پر لکھا ہے کہ جھوٹ بولو، منافقت کرو، خود پیسوں کے تھیلے برور عوام کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دو، اسلام کارڈ کھیل کر لوگوں کو بیوقوف بناؤ اور پھر اقتدار کے مزے لو اور خوب پیسہ بناؤ۔ کل جو عمران خان کو یہودی ایجنٹ کہتا تھا، اس کے قول اور فعل سے ثابت ہو چکا ہے کہ یہودی ایجنٹ عمران خان نہیں بلکہ یہ مولانا خود ہے۔ اور اس کے ساتھ مولانا فضل الرحمان ہیں جن کے والد مرحوم نے یہ کہا تھا کہ اللہ کا شکر ہے ہم پاکستان کے بنانے کے گناہ میں شامل نہیں تھے۔ یہ ہیں اس وقت وہاں کی فورسز، اور جنوب میں نہ معلوم کب سے ان کا نقشہ بن رہا ہے۔ ہم اسرائیل کو کبھی تسلیم نہیں کر سکتے، جو بھی کوئی ملک کرے۔ ہمارا تو موقف بڑا کلیئر ہے، ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا ہم اللہ کو جواب دیں گے کہ ہم ان لوگوں کو جن کے اوپر ہر قسم کی زیادتیاں ہوئی ہیں، جن کے سارے حقوق لیے گئے ہیں، جن کو جس طرح ٹریٹ کیا جا رہا ہے، کیا ہم ان کو ابینڈن کر سکتے ہیں؟ میں تو یہ کبھی بھی ایکسیپٹ نہیں کر سکتا۔ پاکستان نہیں تسلیم کر سکتا اسرائیل کو۔ میرے لیے تو کبھی یہ سوچ میں دوسری سوچ آئی نہیں کہ ہم اسرائیل کو اس لیے تسلیم نہیں کر سکتے۔ پاکستان کا تو موقف ہے، قائد اعظم 1948 میں سٹیٹمنٹ دی ہوئی تھی کہ جب تک کہ فلسطینیوں کو ان کا حق نہیں ملے گا، انصاف نہیں ملے گا، ہم ان کو تسلیم نہیں کر سکتے، اور اسی پہ پاکستان کھڑا ہے۔ اگر امریکہ کی غلامی کرنے کو، جھوٹ بولنے کو، منافقت کرنے کو، حرام کا پیسہ کھانے کو سیاست کہتے ہیں تو پھر لعنت ہے ایسی سیاست پر اور ایسے مولانا پر۔ قرآن میں ارشاد ہے کہ چور کو چور کہو، منافق کو منافق کہو، غلط کو غلط کہو اور صحیح کو صحیح۔ صحابہ کرام کے دور میں اگر کوئی قرآن یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتا تھا تو فوری طور پر اس کی گردن اڑا دی جاتی تھی، لیکن اب عوام کے جوڑوں میں ریشہ پڑ چکا ہے اور ایمان میں بھی دوگلا پن آ چکا ہے، جس کی وجہ سے اس بیوقوف کی تمام باتیں سننے کے بعد بھی لوگوں نے اپنے زبانوں پر تالا لگایا ہوا ہے۔ قرآن امر بالمعروف نہی انل منکر کی تلقین کرتا ہے۔ اگر یہ مولانا صحابہ کے دور میں ہوتا تو یقین جانے کہ اس کی گردن دھڑ پر نہیں ملتی۔ پیسے کی لالچ میں مولانا صاحب اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھے ہیں۔ جاتی ہوئی کرسی کو دیکھ کر اب یہ لوگوں کو ورگلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ وہی مولانا ہے جس نے ڈرون حملوں کی اجازت دی تھی، باقاعدہ طور پر دستخط کر کے اپنا اجازت نامہ دیا تھا۔ یہ وہی مولانا ہے جس نے کہا تھا کہ ہم پاکستان کی بیٹیوں کے لیے زمین گرم کر دیں گے۔ یہ وہی مولانا ہے جو تھائی لینڈ میں گوریوں سے چمپی کروانے گیا تھا۔ یہ وہی مولانا ہے جس نے کشمیر بیچا اور پھر باجوڑ ایجنسی کا سودا کر دیا۔ یہ وہی مولانا ہے جس نے ہزاروں لوگوں کے گھر اجاڑے ہیں۔ یہ منافق جانتا بھی ہے کہ وہ چوروں کے ساتھ بیٹھا ہے، کل انہی چوروں کو چور کہتا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی پیسے کی ہوس اسے ضمیر کا سودا کرنے پر مجبور کر رہی ہے۔ مولانا صاحب کو چاہیے تو یہ تھا کہ وہ ان چوروں کے ہاتھ کاٹ دیتے، لیکن ملا صاحب تو ان کے ساتھ ہاتھ ملائے بیٹھے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ ان منافق مولویوں سے ہماری سیدھی سادی عوام کو بچائے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اور ہماری آواز امت مسلمہ کی آواز ہے، ہماری آواز قرآن کی آواز ہے، ہماری آواز جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام پاور پلانٹ آج ڈیزل پہ چل رہے ہیں، آج ڈیزل پہ چل رہے ہیں، آج ڈیزل پہ مہنگی بجلی پیدا کی جا رہی ہے۔